بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. بحمد اللہ تعالی عبادات کے متعلق جتنے اسباق تھے وہ مکمل ہو چکے. اب انشاءاللہ روزوں کے متعلق کچھ مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ان تینوں عشروں کی کوئی خاص دعا متعین نہیں. یہ جو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، دوسرے عشرے کی یہ دعا ہے، تیسرے عشرے کی یہ دعا ہے، یہ کسی حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے، بلکہ اکابر علماء امت نے امتوں کی سہولت کے لیے یہ چند الفاظ ملائے ہیں تاکہ عربی کے اندر لوگ دعا کر سکیں، ورنہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے عشرے کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا استغفار کی جو دیگر کلمات ہیں چونکہ یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا اس وجہ سے استغفار کی دیگر کلمات بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. اور تیسرے عشرے کے اندر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور اسی طرح اللہم اعتق رقابنا من النار یہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال فرمایا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اور آپ معاف فرمانے والے بھی ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے. تو یہ دعا سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. لہٰذا پورے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں یہ دعا بطور خاص مانگنی چاہیے، اس لیے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ ماہ مقدس ہے، مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ سے جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اپنی بخشش کروا سکے، تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. اسی طرح قضاء اور کفارہ یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں تو ان کی تعریف، فرق اور وجوب سمجھ لیں. قضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کو دوسری مرتبہ رکھنا، یعنی ایک روزہ بندے نے رکھا ہے وہ مکمل نہ کر سکا تو ایک روزے کو جو دوبارہ رکھے گا اسے قضاء کہتے ہیں. اور رمضان کے کفارے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کا کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، پھر اس کے کفارے کے لیے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اس کے درمیان کوئی ناغہ نہ ہو. اگر کوئی ناغہ ہو گیا تو پھر 1 سے شروع کرنی پڑے گی گنتی اور 60 روزے مسلسل پھر رکھنے پڑیں گے. تو لہذا یہ کفارے کے مسلسل 2 ماہ کے روزے ہیں. لہٰذا قضا روزے 1 سے زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے. مثلا صرف اس نے قضا کرنی ہے، کفارہ ادا نہیں کرنا، صرف قضا کرنی ہے. اب 3 روزے ہیں، 5 روزے ہیں، مسلسل رکھنا ضروری نہیں کہ 1 اب رکھ دیا ہے تو اب باقی 4 اس کے ساتھ رکھنے ضروری ہیں، بلکہ وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ قصداً توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. اور کفارہ میں نے عرض کیا کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا واجب ہے. اگر اس کو کوئی ایسی دائمی بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، یا بندہ بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا،
تو اب چونکہ وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لہٰذا وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے گا، یوں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کفارے کے جو روزے ہیں انہیں مسلسل رکھنا ضروری ہے، درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں اگر وقفہ آ جائے تب بھی دوبارہ 1 سے شروع کرے گا، دوبارہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے جو کہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے، اب درمیان میں اسے حیض آ جاتا ہے، مینسز آ جاتے ہیں، تو حیض کی وجہ سے اس کا یہ ناغہ شمار نہ ہوگا، بلکہ جب وہ اپنے حیض سے پاک ہوگی تو بقیہ روزے وہ رکھے گی۔ مثال کے طور پر اس نے 60 روزے رکھنے تھے، 20 روزے ابھی مکمل ہوئے کہ اس کو یہ ایام آ گئے، اب وہ ان دنوں سے پاک ہو تو فوراً اب بقیہ روزے شروع کر دے، اب درمیان کے اندر ناغہ نہ کرے تو یہ ناغہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اب بقیہ اس کے جو 40 روزے رہتے ہیں وہ 40 روزے ہی رکھے گی، 60 روزے رکھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر 40 مکمل کرنے سے پہلے پھر ایام آ جاتے ہیں تو اب پھر ایام سے پاک ہونے کے بعد فوراً روزے رکھنا شروع کر دے، جتنے روزے باقی بچ گئے ہیں ان روزوں کو مکمل کرے گی، دوبارہ پھر سے 60 روزے رکھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر ایک رمضان کے اندر متعدد بار روزے توڑے ہیں، یعنی کفارے اس پر کئی لازم ہو گئے، 2 لازم ہو گئے، 3 لازم ہو گئے، لیکن کفارہ وہ ایک ہی ادا کرے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے 3 روزے جان بوجھ کر توڑے ہیں تو اب 3 مرتبہ کفارہ ادا کرے تو یوں 2 مہینے کر کے پھر یہ 6 ماہ مسلسل روزے رکھے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک کفارہ ہی ادا کرے گا تو یہ تینوں ادا ہو جائیں گے۔ لیکن جو قضاء کے ساتھ ساتھ روزے ہیں وہ علیحدہ رکھنے پڑیں گے۔ مثلا اب 3 روزے تو توڑے ہیں، اب 3 کفارے تو لازم نہیں ہوئے بلکہ ایک کفارہ لازم ہوا، اس نے مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، لیکن اب جو باقی 3 روزے توڑے ہیں تو ان کی قضاء علیحدہ کرے گا، کفارہ ایک ہی چل جائے گا، دوسرا